अस्सलाम वालेकुम जी। जनाब इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी साहब जो हैं वो हमेशा ज़ेरे मौजू और रुए सुखन रहते हैं, और आज फिर उन्होंने तो तकरीर फरमाई है। तकरीर क्या होती है? रोज़ाना उनका जो है वो एक होता है अब वो क्या करें, वो कहने को दिल नहीं कर रहा, लेकिन वही होता है, रोना होता है। हाँ, उससे पहले वाला लफ्ज़ आप खुद लगा लीजिए। हाँ, वो रोना होता है, और वो रोना जो होता है वो मतलब कि वो करते हैं। आज उन्होंने जो रोना किया है एक दो जगह के ऊपर, जो उनके चंद एक लोग इकट्ठे हुए थे, उनसे उन्होंने वीडियो खिताब किया है, और वीडियो खिताब करके उन्होंने बताया है कि जनाब मुल्क जो है वो डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है। इमरान खान साहब की मैं पहले भी आपको बहुत दफ़ा अर्ज़ कर चुका हूँ कि उनकी ये ख्वाहिश थी कि मुल्क डिफ़ॉल्ट करे, और वो IMF के साथ होने वाली जो हमारी अंडरस्टैंडिंग थी या जो एग्रीमेंट था उसकी वायलेशन करके, सीवियर वायलेशन करके वो मुल्क को डिफ़ॉल्ट की तरफ ले जा रहे थे। और डिफ़ॉल्ट की तरफ ले जाने का जो उनका वाहिद असूल था कि उनके ओवरसीज़ जो चीकू और जुल्फ़ी जैसे लोग हैं, ओवरसीज़ स्पॉन्सर्स जो हैं, उन्होंने बाकायदा निशान लगा लाया था कि ओ तेरी ओ मेरी, ओ तेरी ओ मेरी, इस तरह करके उन्होंने बाकायदा पाकिस्तान के एसेट्स पे निशान लगा लिया हुआ था। क्योंकि जैसे ही डिफ़ॉल्ट होना था तो गैर मुल्कियों ने तो पता नहीं पढ़ना था नहीं पढ़ना था, PTI वालों ने गैर मुल्की पार्टियां पकड़ ली हुई थी कि तुम्हें हम रूजवेल्ट पे कब्जा करवा देंगे, तुम्हें हम फ्रांस वाले होटल पे कब्जा करवा देंगे, तुम्हें PIA के जहाज़ों पे कब्जा करवा देंगे। अब वो अलग बात है कि PIA के जहाज़ लीज पे लिए होते हैं, लेकिन हम वो सारा कुछ उन्होंने जो था वो तय कर लिया हुआ था। लेकिन ऐन वक्त के अंदर नो कॉन्फिडेंस हो गया, और नो कॉन्फिडेंस वालों ने कि रास्ते के अंदर आ गई अदलिया इमरान खान की रेस्क्यू के अंदर, जिसकी वजह से वो नो कॉन्फिडेंस के अंडर जो हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर थी वो मार्च से अप्रैल में चली गई। अदरवाइज ये अगर उसी वक्त झटका हो जाने देती हमारी अदलिया और जस्टिस इन लॉ वाला किरदार अदा करना करती, तो यकीनन वो जो है ये वाले मसाइल कम दरपेश होते जिस कौम को। इसी तरह उन्होंने पंजाब के अंदर जो अदलिया ने गंद मारा और आइन को रीराइट किया, उसकी वजह से मजीद मसाइल पैदा हुए और हो रहे हैं और मजीद होंगे। आज जैसा कि उन्होंने वो केस डिसमिस कर दिया कि जनाब हम क्यों जनाब इसके अंदर मुदाखलत करें, तो पहले क्यों की थी सही, ठीक है, बंदा पूछे। अब मुर्तज़ा साहब जो हैं वो जो JUI के जो हैं वहाँ पे वकील हैं, उन्हें कहना चाहिए देखो हजूर हम इसलिए आपकी खिदमत में हाजिर हो कि पहले भी जनाब ने वो लिया था, वो ठीक है, नोटिस लिया था, तो ही पंगा ना समझ लेना, नोटिस लिया था, और फिर आपने उनको रेस्क्यू किया था, और फिर आपने उन्हें क्लीन चिट दी थी कि जाओ जाके D चौक के अंदर भंगड़े डालो, और जनाब जितनी ग्रीन हैं उसको आग लगाओ, और जनाब ये जितना भी है। हमारे एक दोस्त हैं बड़े इंतहापसंद राय रखते हैं, वो कहते हैं कि ये जो यूथियों ने वहाँ पे बस जो चलती है मेट्रो बस, उसका जो स्टेशन जलाया था, उसकी कीमत जो है इन जजों की तनख्वाहों से पूरी करनी चाहिए। लेकिन मैं इससे इतराज़ करता हूँ, ये उनकी बड़ी इंतहापसंदाना सोच है। और अब वाली वारिस नहीं बनने, साड़ा की काम है वो पहले की काम सी, तुहाडा पहले जो कुछ कीता सी इसी वजह नाल पहले ही आ गए कि भाएं तुसी हुक्म फरमा दो की करना है। अब उसको नहीं जा रहे, लंबी समातें कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन कुछ नहीं कहना, क्योंकि असी जो फड़े जाना तो अदलिया ने रिलीफ देना सानू। आगे चलते इमरान खान साहब तकरीर करें और झूठ ना बकें, ये नहीं हो सकता। मसलन उन्होंने कहा कि इस मुल्क के अंदर आइंदा साल जो है वो 25% जो है वो कपास कम काश्त होगी, और जनाब 8% गन्ना कम काश्त होगा, और 24% शायद या 27% चावल कम काश्त होगा। और ये सारा इनकी नलायकी की वजह से जहालत है। इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब आप मुजस्सम जहालत हैं। इस मुल्क के 32% रकबे के ऊपर सैलाब आया था और अभी तक पानी खड़ा हुआ है, और वो फसलें उन इलाकों के अंदर काश्त नहीं हो सका, और वही शॉर्टफॉल है। ये जी मैं आपको नेशनल असम्बली की जो एग्रीकल्चर कमेटी ऑन फाइनेंस है उसका मैं बता रहा हूँ, तो उसी के अंदर ही रिपोर्ट पेश होनी है ना, और कहाँ पे होनी है। सैलाब आया हुआ है, और तुम्हारे दौर के अंदर आया हुआ था, तुमने छुपाया हुआ था, क्योंकि वो बलूचिस्तान के सिंध के दूर दराज इलाकों में आया हुआ था। वहाँ की हुकूमतें चीख रही थी। सैलाब जो था वो तो बकर ईद से पहले आ गया था, और वहाँ पे आगे पानी खड़ा हो गया था उन इलाकों के अंदर। अब तो हम उसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगत रहे हैं, और तुम्हें पड़ी हुई थी शाइफर मेरे पास है। तो ये मेरा मतलब है, इतना कोई ग्लेरिंग किस्म का झूठ बके तो इतना का गुस्सा आ जाता है यार, जितना मुझे आ रहा है।
ٹھیک ہے. اب اس نے پتہ نہیں میں بڑے ڈھونڈ بیٹھا ہوں یہ پتہ نہیں وہ رسک کنٹری رسک انڈیکس جو ہے وہ کہاں سے نکال لاتا ہے اور روزانہ جو ہے نا جھوٹ میں اضافہ کرتا جاتا ہے. جی 75% جی کنٹری رسک ہو گیا پاکستان کے ڈیفالٹ کا, آج 80% پہ پہنچا دیا, مطلب 65% سے 70 آیا, پھر 70 سے 75 آیا, روزانہ 5% بڑھاتا جاتا ہے اپنے پاس. پتہ نہیں ہے انڈیکس کتنے لایا, لگتا کسی پچھلے پاسے مزمل اسلم نے بیٹھ کے وہ کان دے وچ جو جل سازیاں نے دسیاں ہوئی نے. مزمل اسلم پہلے اسٹاک مارکیٹ کے اندر بروکرز کی نوکری کرتا کرتا وہاں پہ سرمایہ کار کو لٹواتا شٹواتا اور نوکریوں کڈیا گیا تو پھر آ کے پی ٹی آئی دے وچ فٹ ہو گیا ٹانکے کی طرح ہے. آہو تو اس نے کو بتایا ہوگا اس کو کوئی انڈیکس مزمل یار ہمیں بھی بتا دے, وہ کہاں سے تم دیکھ کے اسے بتاتے ہو, اس کے کان میں پھونک مارتے ہو اور وہ کہہ دیتا ہے. عمران احمد خان نیازی صاحب نے یہ کہا جی کہ ملک ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے اور آئندہ 2-3 دن میں ڈیفالٹ ہو جائے گا. ملک ڈیفالٹ نہیں ہوئے گا, دراصل آئندہ 2-3 دن کے اندر نئے چیف آف آرمی اسٹاف کا اناؤنسمنٹ آ جائے گی اور اس اناؤنسمنٹ کے آتے ہی عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہے ان کی ای تئی پھر جائے گی, کیونکہ عمران احمد خان نیازی صاحب نے ہماری اطلاع کے مطابق ایک اپنا ہرکارہ بھیجا تھا, ایک میسنجر بھیجا تھا, ایک پیغامبر بھیجا تھا اور انہوں نے کہا سی کہ جناب ہاتھ جوڑ کے معافی منگنے اور ہاتھ جوڑ کے تسی معافی دے دیو, آپ کا کوئی تذکرہ نہیں ہوگا. عمران احمد خان نیازی آپ کے خلاف کوئی بات نہیں کہے گا, نہ آپ کو ڈرٹی ہیری کہے گا, نہ آپ کو جناب مسٹر ایکس اینڈ مسٹر وائی کہے گا. ویسے بھی کل مسٹر ایکس میں ملاقات ہوئی, اگر سے ظاہر ہینڈ شیک اسی تو پائی ڈرپوک آدمی ہیں, دوروں دوروں ہی ہو گئے تو کسی نے دسیا او مسٹر ایکس ٹھیک ہے وہ تھوڑا بیڑا تھا. آپ ایک شادی میں گئے ہوئے تھے تو ٹھیک ہے میں ڈرن ڈیا اندروں مسٹر ایکس, وہ پتا چلیا وہ بھی اسے ٹیبل تھی آ کے بہ گئے, میں پھر پڑے ہو کے بہ گئے. وہ بھی ہم جیسے ہی ہیں نا یار, وہ جب اٹھاتے ہیں تو تب نہیں پتہ لگتا کہ ہم جیسے ہیں, ویسے ہم جیسے ہی. تو خیر جناب کہنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ نہیں کروں گا, لیکن آج انہوں نے تقریر کا آغاز کے اندر پھر وہ جنرل فیصل نصیر کا نام لے دیا اور جناب جب نام لیا تو اسی وقت ہی میرے لاشعور سے آواز آئی کہ معافی ریجیکٹڈ ہے, جس طرح انہوں نے کہا تھا نا ریجیکٹڈ, میرے بیک آف دا مائنڈ سے آواز آئی ریجیکٹڈ, معافی ریجیکٹڈ. ٹھیک ہے, انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ جناب ٹھیک ہے کر کے دکھائیں پھر ہم دیکھیں گے. تو کر کے دکھانے کا مطلب پیغام آنے سے پہلے ڈرٹی ہیری کا جو ٹرینڈ تھا وہ ٹاپ پہ جا چکا ہوا تھا. ٹھیک ہے, کر کے انہوں نے یہ دکھایا کہ ڈرٹی ہیری کا جو ٹرینڈ جو تھا وہ ٹاپ کے اوپر لے گئے جناب عمران احمد خان نیازی صاحب جو تھے, اور انہوں نے یہ اس کا جواب دیا کہ اچھا تم معافی نہیں دیتی تو پھر میں تمہیں بلیک میل کروں گا. اب مجھے نہیں پتا کہ مستقبل میں کیا ہوتا ہے, لیکن عمران صاحب نے اور بھی کافی زیادہ جسے کہنا چاہیے کی ہیں, یہ دو موٹی موٹی میرے دماغ کے اندر رہ گئی ہیں. اچھا وہ 1100 ارب روپیہ کہ یہ کیسز معاف کروائیں گے, میں نے آپ کو کہا نا 1100 اس کے دماغ کے اندر پھنسا ہوا ہے, تو وہ 1100 ارب والی بھی اس نے دہرائی. اور جناب اللہ آپ کا بھلا کرے 16 ارب کا ان کے خلاف منی لانڈرنگ کا تھا, جس کا چلان جو تھا وہ 16 کروڑ کا بھی نہیں 8 کروڑ کا فائل ہوا تھا. شہباز شریف اور ابن شہباز شریف جناب حمزہ شہباز کے خلاف جو ریفرنس فائل ہوا تھا اس کے اندر ٹوٹل جو رقم لگائی گئی تھی وہ 8 کروڑ روپے تھی. ٹھیک ہے, اچھا اب یوتھی بار بار آگے کہتے ہیں کہ اس پہ بھی تو کچھ بولنا, کس پہ وہ جو وہاں پہ وہ فائن ہوا ہے نا ٹیکنیکل کی وجہ سے, اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ ہر اڑتا تیر بغل میں لینے کا یہ شہباز شریف صاحب کو بڑا شوق ہے, جس طرح انہوں نے سپریم کورٹ والا اڑتا تیر بغل میں لیا ہے کہ جناب فل کورٹ جو ہے وہ کمیشن بنے اور اس کی انکوائری کرے. ٹھیک ہے, اور وہ کہیں گے اچھا جی کمیشن تو بنائیں گے, فل کورٹ نہیں بنائیں گے, جاؤ جو کچھ کرنا جی کر. ٹھیک ہے نا, وہ ان کے ماں پھینک دیا. دوسرا جب یہ لندن والے کیس کے اندر انہوں نے وکیل ہائر کیا تو وہ پی ٹی آئی کا سابق لندن کا صدر تھا, پی ٹی آئی یو کے کا صدر تھا سابق. لیکن سابق بھی ہو جائے بندے بچوں یوتھیاپا جاندے جاندا ہے نا یار, یوتھیے کے جراثیم رہ جاتے ہیں. وہ جو صابن کی ایڈ کے اندر جو وہ ایک کٹاڑو بچ جاتا ہے باقی کٹاڑوں کو تلوار سے صاف کر دیتا ہے,
تو وہ صابن جو ہوتا ہے، لیکن ایک کیٹانو تو بچ جاتا ہے نا، تو یہ وہ والا یوتھیاپا وائرس ہوتا ہے، وہ نہیں نکلتا۔ تو جس طرح خواجہ حارث صاحب جو تھے وہ جناب نواز شریف صاحب کی سیاسی تجہیز و تکفین اپنے ہاتھ سے کروا کے گئے، کہ پہلے نااہل کروایا اور والیوم 10 کو چیلنج نہیں کیا۔ ہمیں تو معید پیرزادہ نے بتایا کہ والیوم 10 میں کچھ نہیں تھا، اور یہ جو تھا خواجہ حارث، اس نے ہوا بنا کے رکھا ہوگا، پتہ نہیں والیوم 10 نہیں کھولنا، والیوم 10 نہیں کھولنا، ٹھیک ہے، اور وہ چنگی طرح تلوا کے پھر اس کے خلاف ریفرنس ریویو فائل کروا کے وہ ریجیکٹ کروا کے پھر وہ پی ٹی آئی کے جا کے وکیل بن گئے، ٹھیک ہے، خواجہ حارث صاحب، اور چنگا انہوں نے توڑا ہے، نواز شریف کی چیخیں نکلوا دی۔ یعنی نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جدی پوچھتی ارباں پتی آدمی ہے، اودیاں بھی فیس اینیاں کو فیساں لائیں کہ اودیاں چیخاں نکل گئی ہیں۔ آپ اندازہ فرمائیں جہاں سے ان کی فیس کے چیک جاتے تھے، ہمیں وہاں سے پتہ چلا کہ ہاں وہ اینی فیس، یہ مطلب میرے جیسا بندہ جو ہائی کورٹ رپورٹنگ بھی کرتا رہا ہے کم از کم کو 12-13 سال، اس کی بھی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی کہ یار اینی تسی وکیل کیتا سی کہ جاجی خریدن دی کوشش کی تھی، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو ہے وہ جا کے ادھر سے وکیل کھڑے ہو گئے ہیں، اور اب یہ جو ہیں یہ لندن کے اندر بھی ہیں۔ میاں صاحب، میاں شہباز شریف صاحب مبارک ہو، جمعہ مبارک۔ چلیے، بہرحال عمران احمد خان نیازی صاحب کی تقریر تھی، تو اس کے اندر جو انہوں نے گلیئرنگ قسم کے جھوٹ بکے ہیں، میں نے کہا اس کے اوپر کو تھوڑا سا اس قوم کو بتا دیا جائے کہ اے بابا آدھی گا جے، بلکہ اب وہ جو جھوٹ دیکھیں، آپ تھوڑا سا جھوٹ بولتے ہیں اس سے آپ کو تسلی نہیں، جس طرح آپ ہوتا ہے نا کہ پہلے ایک کش لگانے سے ہی آپ کو پورا نشہ آ جاتا ہے، پھر کچھ دنوں کے بعد پھر آپ ایک سگریٹ پہ آتے ہیں، پھر ایک سگریٹ کافی عرصہ رہتا ہے، پھر کافی عرصے کے بعد آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ایک سگریٹ سے بھی نشہ پورا نہیں ہوتا، پھر آپ اس کے ساتھ دوسری سگریٹ ملاتے ہیں، اور پھر دوسری کے بعد پھر جب کام تیسری پہ جاتا ہے نا، تو پھر محلے دار اور گھر والے یا بیوی بچے پکڑ کے تو آپ کو پھر نشہ والے مرکز میں چھوڑاتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کی بحالی کا کام ہو سکے۔ اب یہ جو صاحب ہیں یہ پہلے ایک آدھ جھوٹ بولتے تھے، ایک آدھ جھوٹ بولا، باقی کو تھوڑا سا سیاسی ٹچ لگایا، تڑکا لگایا، اور تقریر مکمل ہو گئی۔ اس وقت ان کی تقریر 1 to all جھوٹ ہوتی ہے، اور وہ جھوٹ جو ہے وہ ایک اس جھوٹ کا اتنا بڑا غبارہ پھیلاتے ہیں، اور پٹواری آ کے نا کڑی کہہ کے اس سوئی لگا کے تو گھر چلے جاتے ہیں، اس کا پورا غبارہ پھٹ جاتا ہے۔ آج کل یار بڑا روتا ہے۔ اس کے بعد کچھ جرنلسٹوں کو بلا کے بھی انہوں نے اپنے دکھ درد فرولے ہیں، لیکن جرنلسٹوں کی ملاقات کی جو اہم بات تھی، سب سے اہم بات تھی، وہ یہ تھی کہ موبائل تو ان کے رکھوائے انہوں نے، باہر کڑیاں بھی اتروا لی ان کی، بڑی سیکیورٹی ہے، بھاگنے کا انہوں نے انتظام کر لیا ہے۔ انہوں نے کہا میری جان کو خطرہ ہے اور میرے اوپر قاتلانہ حملہ ہو سکتا ہے، یہ کہ انہوں نے 8ویں مرتبہ کہا ہے، ٹھیک ہے، قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے۔ چیلنج وہ قبول نہیں کر رہے، اور چیلنج یہ ہے کہ جناب آپ کو گولی نہیں لگی، اور آپ جو ہے کسی انڈیپینڈنٹ بورڈ کے سامنے خود کو پیش کریں، رانا ثناء اللہ کہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ کو 3 گولیاں نہ لگی ہوں تو آپ سیاست چھوڑ دیجیے گا، اگر آپ کو 3 گولیاں، بلکہ یہ تو 4 کہتے رہے ہیں شروع میں، اگر آپ کو 4 گولیاں لگی ہوئی تو میں سیاست چھوڑ دوں گا۔ رانا ثناء اللہ نے اپنی سیاست ایٹ سٹیک لگا دی ہے یار، ٹھیک ہے۔ تو اچھا ہے، رانا ثناء اللہ کو باہر نکالنے کا طریقہ ہے، بجائے اس کے کہ اس کے بیمار ہونے پہ بد دعائیں دو، ٹھیک ہے، اور چڑیلوں کی طرح، مطلب کہ میں رنڈیوں کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہ رہا، ان کی طرح بد دعائیں دو، مقابلہ کر لو میدان میں آگے۔ مرد کے بچے ہو تو بڑا شوق ہوتا ہے میاں والی کے رہنے والوں کو، مرد ہوں دے تو مرد بڑھو نا جناب، ٹھیک ہے نا۔ ہاں چلیں، اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر آپ سے حاضری ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔